تو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، تو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، تو مدینے کی مدینے کی تو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، دل کو غمت لائے انوار بنائے ہوئے گئے، دل کو غمت لائے انوار بنائے ہوئے گئے، کشتیاں اپنی جس پہ کرم میرے آقا کا ہوا، جس پر کرم میرے آقا کا ہوا، وہ جھوم جھوم کر کہتا گیا کیونکہ کرم جو ہو گیا، غم سبھی راتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا گیا حالات بدل جاتے گئے، جب کرم ہو جائے تو پھر کہنے کا مزہ آتا گیا کہ کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے، کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے، کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے۔ بڑی خوبصورت بات آقا کے ترائے ڈوبتے نہیں تو نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے، وہ پہ گئے میں سلائے ہوئے گئے، تو بگڑتا گئے، وہ پہ گئے میں سلائے ہوئے گئے، حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں بشروں غیب کو چھوڑ، حاضروں ناظروں مسئلوں میں پڑے گا تو سمجھ نہ آئی تو ایمان بگڑ جائے گا، تو بس اتنا دیکھ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا، جو ان کے برائے سے جاتے گئے وہ کہتے گئے دنیا کے سفراتوں بندہ تھکویتے جائے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا، آقا کے برائے سے جاتے گئے ان کی عاجزی کچھ اس انداز میں ہوتی ہے، آقا کا گنبد خضرا دیتے ہی کہتے گئے شرم اسیاں سے، شرم اسیاں سے لگی سامنے جاتا، شرم اسیاں سے، شرم اسیاں سے لگی سامنے کیا کر گئے، تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے، کیا کر گئے
مہمان مدینے والے دا عمدہ کرم خوش بخشاتے سلطان مدینے والے دا آتے گئے مقدر کے سکندر تیرے در پر پیش کو کیسے کوئی مہمان مدینہ یہ کیا کم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اتنی دور سے آئے اتنی دور سے آئے تمنا دل میں کیا گئے گھر سے چلے یہاں تک پہنچے تمنا دل میں کیا تھی وہ تمنا یہ گئے ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی ایک جھلک آج دکھا خضرا کے مکی کچھ چیزیں دور سے کچھ بھی گئے دور سے دیدار کو آئے ہوئے گئے کچھ چیزیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے گئے کاش دیوانہ کاش دیوانہ بنا لے ہمیں اپنا ایک عالم کو جو دیوانہ بنائے ہوئے گئے ایک عالم کو جو دیوانہ بنائے ہوئے گئے میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کگا میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا کئی آنکھ روز ہو دینے دیدار آتے کئی تڑپ دینے دیدار واسطے ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی کچھ کچھ بھی گئے دور سے دیدار کو آئے ہوئے گئے بوسائے در آقا کے در کا بوسہ آپ وہاں پر جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے لے جائے وہاں جائیں تو آپ کو روکنے والے بڑے ہوں گے شرک کی نیت سے کہیں گے کہ یہ شرک ہے ایسا نہ کرو ایسا منع ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے گناہ ہوتا ہے تو پیر صاحب نے وہاں پر جو کھڑے دربان ہیں انہوں نے کبھی ایسا کر دیا ہوگا تو پیر صاحب نے ان کو سمجھاتے ہوئے ان کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے ان کو کہا کہتے ہیں بوسائے در سے اب رونق ہوئے دربان خود نہیں آئے خود نہیں آئے شم گئے مان بلائے ہوئے گئے خود نہیں آئے شم گئے مان بلائے ہوئے گئے ایک شعر آپ لوگوں کے لیے بھی آج محفل میں آج محفل میں دیوانے جو نہیں آئے شیا کے بلائے ہوئے گئے خود نہیں آئے شیا کے بلائے ہوئے گئے محبوب کی محفل تو
محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجا بیٹھے، آج کے مقدر میں گھر چھوڑ کے آ بیٹھے، خود نہیں آئے کہ آ کے بلائے ہوئے گئے۔ چلیں یہ شعر ان کی نظر کرتے ہیں جن کے عرس مبارک میں ہم یہاں پہ حاضر ہیں۔ اللہ کے ولی کامل ہیں، تو ولی کامل یقین ہے کہ جب قبر میں پہنچے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہوگا کہ اے فرشتوں ان کو جنتی لباس پہنا دو، جنتی فرش بھی بنا دو، جنت کی طرف سے کھڑکی بھی کھول دو، تاکہ تا قیام قیامت میرے محبوب کا دیوانہ، میرے محبوب کا عاشق جو ہے یہ جنت کے مزے لیتا رہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی قبر کے امتحان میں پاس ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ جنت کا ماحول قبر میں مل جاتا ہے، اور فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب اتنی سکون کی نیند ملی، میدان معاشر میں یہ سکون کی نیند حاصل کرنے والا بھی اٹھ کے چلا۔ جب یہ جا رہا ہے تو کسی نے پوچھا کہ ہم نے تو حساب دینا ہے، آپ کو جنت قبر میں ملی تھی، تو پھر بھی وہ اتنی مزیدار، اتنی مزے کی نیند چھوڑ کر یہاں میدان معاشر میں اٹھ کر کیا لینے آئے؟ تو اب انہوں نے جواب دیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، قبر کی نیند سے بات میری سچ ہے، حضور کے عشق کے صدقے میں جو نیند ملی، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اتنا سبق ہے انہیں محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے آل کباری نصیب، دیکھ میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے۔ صاحب نے کہہ دیا اپنے لیے، اور ہم جیسا گناہگار قیامت کے دن کیا کہے گا؟ ذرا تھوڑا سا قیامت کا منظر سنو، وہاں پر ہوگا کیا، عالم کیا ہوگا؟ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا، دستگیر ضرور جو گر تیرا نام لے لیا ہوگا، کوئی کہے گا تو ہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے کام مچل گیا ہوگا، کوئی تھام کے کام مچل گیا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی نبی کوثر جناب پاک کے قدموں پہ لوٹتا ہوگا،
عزیز بچے کی ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. کوئی غریب تراز کوئی لبے کوثر کوئی سراج پہ ان کو پکارتا ہوگا. مقام فاصلوں پر مقام فاصلوں پر مقام مختلف اتنے وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. اب سنو جو بات میں بتانا چاہتا تھا کسی کو لینے چلے گے فرشتے سوئے جگیں کسی کو لے کے چلے گے فرشتے سوئے جگیں وہ ان کا راستہ پھر دیکھتا ہوگا اور ساتھ کہتا ہوگا سر پہ رکھ دیجئے. اب تو کہہ دو سبحان اللہ. گناہگار پہ کرم ہونے جا رہا ہے تو وہ سبحان اللہ. آقا کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی. آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے گئے. غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے کہیے سبحان اللہ. آخر تک بندے کی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ. ایک یہ سرائکی کلام کے 3 اشعار سن لیں اس کے بعد منقبت پڑھ کے میری حاضری انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. نام سنا ہوگا آپ نے شاکر سجابادی. شاکر سجابادی انہوں نے ایک کلام لکھا ایسے ماحول کے اندر ایسے ہی لگا لے کہ ایسا ہی کوئی ماحول تھا اور اکیلے بیٹھے تھے کھلے میدان میں کہ اچانک سے ہوا چلی تو اب محبت آقا سے ہے تو دیوانہ جس بھی چیز کو دیکھتا ہے اس کی نسبت حضور سے کرتا ہے. ہوا چلی تو شاکر سجابادی صاحب کہنے لگے